اور ایک آدمی بھی سسپینڈ نہیں ہوتا ہے سیکورٹی کے نام پر. یہ تماشا جو ہے ہمارے ملک میں مختلف جس طرح امریکہ کروا رہا ہے القاعدہ کے نام پر، جیسا امریکہ کو ضرورت ہے مسلم ممالک کو تاراج کرنے کی، اسی طرح اس ملک کے مسلمانوں کو سبجیکٹ بنائے رکھنے، اس ملک کے مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنائے رکھنے کے لیے، اس ملک کے مسلمانوں کو اس مقام اور رہبری اور رہنمائی کے مقام پر آنے سے روکنے کے لیے آتنکواد کا ایک لیبل ہے جو ہم پر لگایا جا رہا ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں شرمسار ہیں، کیا پتہ نہیں ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. ہمارے ملک کی طلبہ تنظیم جو جس نے اس ملک میں 25 سال کا اس کی تاریخ ہے، ایک کیس بھی اس کے خلاف نہیں ہے. آپ 124 تو چھوڑ دیجیے، 153 اور 153B کے کیس بھی ان کے خلاف نہیں تھے. ان کو جو ہے انڈیا سرکار نے بین کر دیا، اور اس کے بعد سے ہماری موجودہ سرکار جو ہے تین چار بار بین کر چکی ہے. اور جیسا کہ تسلیم روحانی جاوید ربی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جسٹس گیتا متل ٹریبونل حکومت کے قائم قدر ٹریبونل کا فیصلہ آنے کے بعد بھی وہ بین ختم نہیں ہوتا ہے. گویا مسلمانوں کی تنظیمیں آتنکواد کی تعلیم دے رہی ہے، مسلم نوجوان آتنکواد کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس چیز سے اونچا اٹھ کر ختم کرنا، اس بات سے اونچا اٹھ کر یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں تو اپنی طرح جاری ہیں، لیکن وہ یہ محسوس کریں کہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ملک میں، اس ملک کے عام انسان جن مسائل سے جوجھ رہا ہے، جن پریشانیوں کا شکار ہے، ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے انہیں میدان میں آنا چاہیے. خود اعتمادی کے ساتھ میں پوری ملک کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا چاہیے. واقعی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. جو محنت وہ کرتے ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے انہوں نے بیان کر دی. یہ بغیر یہ سعادت بظور بازو کی، یہ جب تک سڑک پہ کام نہیں کرے گا اس انداز سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جیسے آپ نے کی ہے. مصطفیٰ فاروق صاحب اور صدر محترم مولانا عبدالوہاب رفیع صاحب باقی ہیں اور وقت کافی کم ہے، اور ان دونوں حضرات سے مجھے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑے گا کہ بہت ہی مختصر انداز سے گفتگو کریں تاکہ نماز اور کھانا دونوں کا وقت ہمیں صحیح جیسی گفتگو کرتے. میں 2-4 منٹ میں صرف گزارشات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے امر سنگھ صاحب نے جو بات کی، بہرحال بہت ماہر اور پختہ سیاستداں ہیں، اور مخاطب کو رکھ کے سامنے رکھ کر گفتگو کرنا تقاضا بھی ہوتا ہے. میری گفتگو کا موضوع امر سنگھ صاحب نہیں ہے، لیکن ان کی موجودگی سے جو گفتگو سامنے آئی اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہے. جو باتیں ان کو کہنی چاہیے تھیں توقع سے زیادہ، کم از کم میری توقع سے زیادہ اچھے انداز سے انہوں نے کہی، اور اس میں بہت سی باتیں قابل تنقید ہیں. لیکن آپ یہ نہیں نکال سکتے کہ امر سنگھ کو ہٹا کر کسی معصوم کو آپ لا سکیں، اس لیے کہ سیاست نامی مفادات کا ہے. مسلمانوں کی یہ معصومیت ہے کہ وہ قدروں سے بہرحال چمٹے ہیں، ان کو چمٹے رہنا ہے، کہ وہ سیاست کو سیاست کے انداز سے دیکھنے کی بجائے وہ کچھ نظریاتی اعتبار سے دیکھ کر آئسولیٹ رہنے کے عادی ہیں. یعنی ہم سماج سے اپنے حقوق کی لڑائی لڑ کر اپنے حقوق حاصل کریں، یہ تصور ہمارے پاس بہت مبہم ہے. اور اسی کی مثال دیتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں سے کہ اہل ملک سے محبت رکھتی ہو. اگر وہ مسلمانوں سے ہٹ کر تعصب سے اوپر اٹھ کر اہل ملک سے محبت کرتی تو یہ 77% لوگ مسلمان نہیں ہیں ہندوستان میں. ان کی بڑی تعداد غیر مسلم. یہ سب اپنے مفاد کے لیے ودا ہے. اس وجہ سے وہ بیرونی ہندوستان کے محروم طبقات کو آئے گی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جب تک کہ انہوں سیاسی شعور اور سیاسی تسلسل نہ ہے. اس لیے اگر یہ مثالوں میں بات آئی کہ کانگریس بھی کوئی ہیروئن کو لائیں گے، سماجوادی بھی لائے گی، کوئی گلیمر پیش کرے گا، اور جس کو موقع ملے گا ساؤتھ میں تو اوور جائے گا. مسئلہ تو وہ مسلمانوں کا ہے کہ رامپور میں ان کو پہلے اعظم، بقول امر سنگھ کے پہلے اعظم خان لائے اور دوسری مرتبہ انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن ووٹ تو اسی مسلمان اکثریت نے دیا. اور ووٹ دے کر اس جیا پردہ کو جو موٹے الفاظ میں جو لوگ جس انداز سے کہتے ہوں کہ نوٹنکی ہے اور کھلا ہے اور کھلا ہے، لیکن نوٹنکی کو دیوی بنایا تو ہم نے، اور بنا کر مسلط کیا ہم نے. اور جب مسلط کر لیا تو ان سے کیا رونا روئیں گے. ہم جو مختصر درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی شعور نہیں ہوگا تو کوئی آپ کے پاس اس لیے مخلص نہیں ہے کہ اس کی کئی شواہد. مثلا ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دوں
کہ سچر کے فریم میں جو امپاورمنٹ والی بات ہے ریفرنس کی، تو اس میں سوشل، اکنامکل، ایجوکیشنل تو ہے، پولیٹیکل نہیں، کہ مسلمان پولیٹیکلی امپاور نہ ہو، ابھی اس کے لیے بھی وہ راضی نہیں. اس لیے اگر مشرا میں بھی ہے تو سب پولیٹیکلی ریزرو کیجیے. دلت کیوں بحال ہوئے؟ شودر اس لیے بحال ہوئے کہ ان کو پولیٹیکلی ریزرویشن ملا. وہ جب اس سطح میں آئے تو انہوں نے اپنا انصاف اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کیا. مایاوتی کر رہے ہیں یہ جس کو جو بٹھانا ہے تو لا کے میرا کمار کو بٹھانا پڑے گا. ان کی اپنی ضرورت ہوگی، کچھ کمپلشنس ہوں گی. آپ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہم کو بٹھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت طے شدہ مان رکھا ہے. جاوید بھائی نے بہت اچھی اصطلاح استعمال کی کہ علاوہ میں لکڑیاں جلانے کی. تو ہماری حیثیت ایک ووٹ بینک کی، اور اس میں پھر یہ بھی آپ امر سنگھ صاحب نے یہ کہا کہ صاحب وہ تو یادو سبھا ہے. لالو جی کہنے لگے کوئی ایم وائی نہیں ہے. ایک موقع سے گفتگو پڑی گیا تھا ہم سے کہ صاحب یہ ایم وائی کا کوئی ایم وائی نہیں ہے، یہاں تو صرف یادو ہے، لالو ہے لالو. اور پہلا الیکشن ہارے تو دوسری مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں میری سب سے بڑی ٹانگ تو ایم ہی ہے. لیکن ووٹ لینے کے لیے ایم ہے اور بعد میں سارا بارہ ہے جو یادو سبھا کے حوالے سے. یہاں یہ ساری چیزوں میں ہم جو بات صاف نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ابھی کوئی پولیٹیکل پارٹی اور کوئی امر سنگھ اور کوئی ملائم سنگھ اور کوئی لالو یادو اور کوئی سونیا گاندھی، کوئی یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان پولیٹیکلی امپاور ہو اور اپنے حقوق کی خود حفاظت کرے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. یہاں اسکوپ اس بات کا ہے کہ ان کے چاہنے نہیں چاہنے کی حیثیت اسٹریٹجی کی ہے، لیکن اختیار ان کا نہیں، اختیار ہمارا ہے کہ ہم اپنے لیے اپنا کیا مقدر بنانا چاہتے ہیں. اس لیے جو جہاں تک عوام کی رائے ہے جتنی ہم نے سمجھی ہے تو مسلمان تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو انیشیٹو ہو اور اپنی عزت کو ہم ریسٹور کر سکیں. یہ المیہ اور پریرنی یہ ہے کہ ابھی کوئی نیشنل لیول پر یا اسٹیٹ لیول پر مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے جو سولوشن کے طور پر سامنے آ سکے. تو نتیجے میں یہ ساری صورتحال اس میں چلتی ہے. دوسری سے جتنی بات کرتے ہیں اپنی بات کو سمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ سارے پولیٹیکل کمپلشنس ہیں. میں ذاتی طور پر آپ کے ساتھ اس معنی میں کہوں کہ کلیان سنگھ کو ایس پی کی طرف نہیں آنا چاہیے. امر سنگھ نے کہا کہ ساکشی مہاراج پہلے آ گئے تھے، کلیان سنگھ کا بیٹا پہلی کیبنٹ میں بیٹھ گیا تھا آگے. اب ایک اور آ جاتا تو نقصان کیا ہوتا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کلیان سنگھ نہیں، وہ ونے کٹیار کو لا کے بٹھانا ہے، وہ پروین توگڑیا کو بٹھانا ہے، وہ بٹھائے جس کو بٹھانا ہے. ہمارا ایجنڈا ہم سے بات کرو اور ہمارا شیئر ہم لیں گے. اس ایکویشن کو اگر ہم استدار رکھیں گے تو کون آ رہا کون جا رہا اس کا نام سنگھ توگڑیا، اس کو ہم سے کیا لینا دینا اور ہم کو اس سے کیا لینا دینا. ہماری قوت ہوگی حساب سے چکا لیں گے، ہماری قوت نہیں ہوگا یہ تو برداشت کریں گے. چاہے مودی کو برداشت کرنا ہو چاہے توگڑیا کو برداشت کرنا ہے، جس کو برداشت کرنا ہے برداشت کریں گے. تو یہاں سمپلی یہی بات ہے کہ ساتھ اتنی جذباتی ہونے میں بھی ذاتی طور پر میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ کلیان سنگھ تو ایک علامت ہے. اصل چیز تو وہ مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو روکنے کی خواہش سے نہیں ہوگا. ایون میں ذاتی طور پر یہ بھی رائے رکھتا ہوں کہ صاحب اگر بی جے پی آج سत्ता میں نہیں ہے لیکن اپوزیشن میں تو ہے، ہاؤس میں تو ہے. آپ نے اگر اس کو آئسولیٹ کیا تو ایک ڈگری کم کیا، لیکن اس کو بدلنے سے کوئی دلچسپی نہیں. کل کے لیے وہ شاہ رخ خان کو تیار کرتے ہیں، ہم کو شاہ رخ خان سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ اعظم خان آتے ہیں، ہم کو اعظم خان سے دلچسپی نہیں. سب کوئی خان آئے کوئی سنگھ آئے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہمارا سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمارا ایجنڈا ہو، ایجنڈے کے اعتبار سے ہماری اسٹریٹجی ہو. یہ اسٹریٹجی ظاہر ہے کہ ایک دن میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پروسیس جاری ہے اور جگہ جگہ چیزیں ڈیولپ کر رہی ہیں. ورنہ یہ کم از کم میں ان سے یہی کہہ رہا تھا ہمارے بھائی تسلیم رحمانی صاحب سے کہ امر سنگھ کو بٹلا ہاؤس بلائیے اور بٹلا ہاؤس کے پر کہلوائیے. یہ تصویر اپنی جگہ ہے کہ امر سنگھ نے بات کی، ضرورت کا ہے. امر سنگھ بیلنس کرنے کے لیے چیک لے کر بھی گئے موہن شرما کے پاس. ہم نے تو صاحب یہی بات کہی کہ صاحب پروب کرائیے نا، موہن شرما کے لیے کرائیے انویسٹیگیشن، جو ہے عاطف اور ساجد کے لیے مت کرائیے، آپ چلیے موہن شرما کے لیے کرائیے. اب کس نے روکا ہے سینٹرل گورنمنٹ کو کرانے سے؟ دگ وجے جا رہے ہوں، شیلا گئی ہو، کپل سبل نے کہا ہو، ایک فہرست ہے پرو اور سائلنٹ. لیکن نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے چند لوگوں کو مارے تھے، چلیے آج کچھ اور نام آ گئے.
اور نہ ماننے میں تھوڑا سا یہ شاپ اشارہ کر کے بات میں ختم کر دوں، ان کے مفادات کے سامنے سافٹ ہونے والا تو مسلمان ہے، لیکن اگر کرکرے آئے گا تو بھی ایلیمنیٹ ہوگا. اتنا سمپل نہیں ہے کہ کتاب اتنا سمپلی ریزالو ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر قوت ہے وہ سیاست ہے. ذیل میں ایجوکیشن بھی آتی ہے، ذیل میں اکنامی بھی آتی ہے. کسی نے اچھی بات یہ کہی تھی کہ اسپین سے جو مسلمان رخصت کیے گئے تب وہ تعلیم میں بھی بہتر تھے، معیشت بھی ان کی بہتر تھی. تو صرف ایجوکیشن اور صرف معیشت کی کارآمد نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کو اس میں کنٹرولنگ جو اسٹیشن ہے اس میں آپ کے پاس کچھ سوئچز نہ ہوں. اگر ہم اس ڈیموکریسی میں اپنے سوئچز اپنے کنٹرول میں لینے کی اسٹریٹجی پر سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کو کوئی جیا پتا چھمک کر بہکا نہیں سکتا، یا کوئی اظہر الدین جو ہے بال اچھال کر جو ہم کو کیچ نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ کیچ ہونے سے اور انگڑائی کو دیکھنے سے بچتے ہیں تو نتیجے میں اپنے آپ کو ہم مجتمع کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بہت سنجیدگی سے ہم کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. ہم تسلیم عماری صاحب کے مشکور ہیں، امر سنگھ صاحب ہوتے تو اس کی موجودگی کی مناسبت سے بات ہوتی، اس لیے ہم نے یہ گزارش کی کہ سیاسی طور پر تجزیہ تحلیل کے بعد کوئی اسٹریٹجی کی سنجیدہ ضرورت ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم مصطفیٰ فاروق صاحب. میں انتہائی ادب کے ساتھ صدارتی تقریر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عالم دین بھی ہیں، دعا دونوں چیزیں حضرت مولانا عبدالوہاب خلقی صاحب صدر میر اصلاحی. السلام علیکم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب، یحییٰ انجم صاحب، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، مجتبیٰ فاروق صاحب، جاوید حبیب صاحب اور میرے سامنے تشریف فرما انتہائی محترم معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں. وقت کافی ہو چکا ہے اور اس سیمینار کے تعلق سے گفتگو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہمارا جوڑ نہیں بن پا رہا اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپ جن حضرات کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ کہا اور سنا کہ یہ لوگ زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ زمین کے حقائق کو جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جب ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں، جب ہم کسی پچھڑے ہوئے علاقے میں جاتے ہیں، جب ہم کسی پسماندہ علاقے میں جاتے ہیں تو جو آدمی ہندوستانی، میں یہ نہیں کہوں گا مسلمان بلکہ ہندوستانی جو آتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے گلے سے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پسینے سے ہمیں محبت کی خوشبو نظر آ رہی ہے، اور وہ خوشبو اس کو ہم سونگھتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں، اور یہی خوشبو ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہے کہ ہم عوام میں جائیں، جہاں ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے سیاسی لیڈران کو اپنے خلاف باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری ملی قیادت بھی اتنی ہی مجرم ہو سکتی ہے جتنے وہ ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ عوام سے نہیں جاتے. ہمارے لوگ ان کی بھاوناؤں کو اور ان کے اشکالات کو نہیں سمجھتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان تمام ہم مسائل کو سمجھ رہے ہیں اور مشکلات کو سمجھ رہے ہیں اور تمام باتیں تفصیلات آ چکی ہیں. سرکاری جو کمیٹیاں بنتی ہیں، کمیشن بنتی ہیں، اس کے آپ ایک بات کو لے لیجیے. آج بہت بڑی بات نہیں، حج کمیٹی دلی ہے اور اس کے اندر کیسے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا سر جو ہے شرم